لیزا آج اپنے شہر سیالکوٹ سے لاہور شہر کی طرف روانہ ہوئی تھی۔ کئی گھنٹوں کا سفر طے کر کے وہ لاہور پہنچی تھی اور باہر آ کر اس نے ایک ٹیکسی کروا کر ہاسٹل کا پتہ بتایا اور سیٹ کی بیک سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ گرلز ہاسٹل کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا ایڈمیشن لاہور یونیورسٹی میں ہوا تھا۔ اس کے ویسے تو یہاں پر ننیال کے نام پر ماموں موجود تھے، مگر وہ اور ان کی بیوی بہت بڑے بزنس امپائر کو چلا رہے تھے، اور اسی لیے اس کی ممانی کو اپنے یہ نند اور ان کے بچے ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے۔ بس عید کے عید اس کے ماموں سفیان ان لوگوں سے ملنے آتے تھے اور کبھی کبھار فون پر بھی رابطہ ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ بذات خود کبھی بھی زندگی میں لاہور شہر نہیں آئی تھی۔ اس نے آرام کرنے کے بعد میس سے کھانا لیا اور کھانے کے بعد وہ اپنے اگلے دن یونیورسٹی جانے کی تیاری کرنے لگی۔ وہ ہاسٹل سے نکلی تو اس کی بس چھوٹ چکی تھی۔ اوپر سے اس کی اکلوتی چپل بھی آج جواب دے گئی۔ اف اللہ، یہ میرے ساتھ ہی ہونا تھا کیا؟ وہ جھنجھلا کر بولتی بیگ سے الفی نکال کر وہاں بینچ پر بیٹھی مگن سے جوتی جوڑ رہی تھی۔ وہ اس بات سے بالکل انجان تھی کہ دو آنکھیں اسے حیرت و دلچسپی سے دیکھ رہی تھیں۔ وہ محسن خان تھا جو کہ اپنے بزنس میٹنگ کے لیے ایئرپورٹ کے لیے نکلا تھا، اور وہ پیچھے بیٹھا لیپ ٹاپ پر اپنی پریزنٹیشن کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک گاڑی ایک سگنل پر رکی۔ اس نے سرسری طور پر نگاہیں اٹھا کر ارد گرد کا جائزہ لیا تو اس کے نگاہ سامنے موجود ایک لڑکی پر پڑی جس نے بلیک کلر کی چادر لے رکھی تھی، اور چادر میں اس کا سرخ و سفید چہرہ جگمگا رہا تھا۔ وہ ارد گرد سے بالکل بیگانہ اپنے جوتے کے ساتھ لگی تھی۔ سگنل کھلتے ہی گاڑی آگے بڑھی تو آخری بار سائیڈ مرر سے نظر آتے اس کے عکس کو ایک بار پھر دیکھا۔ اس کی چادر سے رکھ کر اس کے کندھوں پر آ چکی تھی اور اس کی دودھیا گردن واضح ہو رہی تھی۔ وہ سر جھٹک کر اپنے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ محسن 2 دن کے بعد واپس لاہور آیا تھا، اور جیسے ہی وہ خان ہاؤس پہنچا تو لاؤنج سے ہنسی کہکوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ آوازیں سنتے ہی اس کے چہرے پر بے چینی سی تیرنے لگی۔ وہ بمشکل چہرے پر مسکراہٹ سجاتا اندر کی جانے بڑھا۔ ہائے ایوری ون، وہ اندر داخل ہوتے ہوئے بولا تو ان سب نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ وہ ان کے پاس بیٹھا کچھ دیر گپ شپ کرتا رہا اور پھر فریش ہونے کے لیے اپنے کمرے کی جانے بڑھ گیا۔ وہ فریش ہو کر جیسے ہی باہر آیا تو اس کے ڈیڈ مسٹر سفیان خان گھر آ چکے تھے۔ وہ سلام کرتا ہوا ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اچھا، وہ تمہیں سیکرٹری کی ضرورت تھی نا؟ میں نے تمہارے لیے ارینج کر دیا ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ تمہیں پسند آئے گی۔ کچھ دیر کے بعد سفیان صاحب نے کہا تو وہ حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگا، کیونکہ آج تک سفیان صاحب نے اس کی سیکرٹری رکھنے کا کبھی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ وہ ہمیشہ سے یہ خود ہی کرتا تھا۔ اوکے، نو پرابلم۔ کوئی جاننے والی تھی کیا؟ وہ کھانا کھاتے ہوئے سرسری انداز میں بولا۔ ہاں بیٹا، تمہاری پھپھو نازیہ کی بیٹی ہے، یہاں پر ہاسٹل میں رہنے آئی تھی تو اسے جاب کی ضرورت تھی۔ میں نے تو اسے کہا تھا کہ وہ ہمارے گھر میں رہے، مگر وہ کہہ رہی تھی کہ اسے ہاسٹل میں ہی رہنا پسند ہے۔ خیر ساتھ میں جاب کی ضرورت تھی تو اچانک سے آفس آئی تو میں نے پھر اسے دے دی جاب۔ تمہیں کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ سفیان خان صاحب نے پوچھا تو وہ بھی اختیار شائستہ بیگم کی طرف دیکھنے لگا جن کے ماتھے پر ان گنت بل تھے۔ ضرورت کیا تھی اسے اپنے آفس میں جگہ دینے کی؟ وہ اس قابل ہے کہ اسے میرے بیٹے کی سیکرٹری بنایا جائے؟ کتنی بار تمہیں سمجھاؤں سفیان کہ اپنے رشتہ داروں کا پیچھا چھوڑ دو؟ شائستہ بیگم نے چمچ پلیٹ میں پٹکتے ہوئے کہا۔ تم اپنی بہن کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتی؟ اور ویسے اس تمہارے محل جیسے گھر میں میری بہن کتنی بار آئی ہے، یا تم اس کے گھر کتنی بار گئی ہو؟ بتا دو مجھے، تم تو مجھے بھی نہیں ملنے دیتی۔ کہیں سال کے بعد اپنی بہن سے مل کر آتا ہوں تو تم حسد و جلن میں مرنے والی ہو جاتی ہو۔ سفیان خان نے بھی جواباً انتہائی کڑوے لہجے میں کہا۔ کچھ ہی دیر میں دونوں کی لڑائی شروع ہو چکی تھی اور سفیان صاحب غصے سے کھانا چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ وہ لب بھینچ کر ماتھا مسلنے لگا۔ اسے اپنے والدین کو دیکھ کر ہمیشہ سے ہی شادی جیسے رشتے سے ڈر لگتا تھا، اسی لیے تو میشا سے منگنی کو 5 سال ہو گئے تھے۔ وہ شادی کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ بچپن سے اب تک اس نے صرف ان دونوں کو لڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ چلو تم چپ چاپ کھانا کھاؤ، تھکے ہوئے آئے تھے۔ تمہارے باپ کو تو عادت ہے لڑنے کی، ہمیشہ دوسروں سے ہمدردی کا بخار چڑھا رہتا ہے۔ اتنا نہیں پتا کہ بہن کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، صرف پیسوں کی ماری وہ اپنا رشتہ رکھے ہوئے ہے۔ سال میں ایک بار جا کر برسوں کی جمع کی ہوئی جمع پونجی بہن کو دے آتے ہیں۔ اسی لیے تو اس مقام تک پہنچ گئے کہ یہ بیٹی آج لاہور کی یونیورسٹی میں ہے۔ ویسے بڑے خوددار بنتے ہیں یہ لوگ، شائستہ بیگم نے منہ بنا کر کہا تو وہ بے دلی سے کھانا کھانے لگا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ آرام کرنے کے لیے چلا گیا، مگر آرام کہاں، اس کے نصیب میں تھا۔ پوری رات اس نے سگریٹ پھونکتے گزاری تھی۔ اگلے دن 9 بجے کے قریب وہ آفس کے لیے نکلا تھا
جب وہاں پہنچا تو اس نے نئی سیکرٹری کو اندر آنے کے لیے کہا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک لڑکی اندر داخل ہوئی جس نے بلیک کلر کی چادر لی تھی۔ وہ اس لڑکی کو دیکھ کر چونک گیا کیونکہ سگنل پر اسے لڑکی کو دیکھا تھا۔ وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ یہ میری پورے دن کے کام کی لسٹ ہے، اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیجئے۔ اس میں سے کوئی بھی کام لیٹ نہیں ہونا چاہیے ورنہ آپ کی نوکری کا آخری دن ہوگا۔ ڈیڈ کی وجہ سے آپ کو یہاں رکھ رہا ہوں، رشتہ داری ہونے کی وجہ سے یہ مت سمجھے گا کہ میں آپ کے ساتھ نرمی سے پیش آؤں گا۔ دسپاٹ لہجے میں بولا۔ جی بہتر۔ وہ اس کی بات کے جواب میں 2 لفظ سے جواب دیتی اس لسٹ کو پڑھنے لگی۔ پھر وہ چیئر پر بیٹھ کر اس کی سب فائلز کو ٹھیک کرنے لگی۔ وہ وقت سے پہلے فارغ ہو چکی تھی اور ابھی وہ تھک کر بیٹھی ہی تھی کہ اسے پھر سے محسن نے اپنے کیبن میں طلب کیا۔ فارغ کیوں بیٹھی ہیں مس؟ میں نے آپ کو تنخواہ پہ رکھا ہوا ہے اور آپ کا کام ہے ہر وقت کام کرنا۔ اگر آپ کا کام ختم ہو چکا تھا تو مجھے آ کر بتاتی، میں آپ کو نیا کام دیتا۔ وہ سرد لہجے میں بولا۔ جی سر، بولیے، میں کر دوں گی۔ وہ گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے بولی۔ کہیں بھاگنے کیا آپ نے مس علیزہ؟ وہ ماتھے پر تیوری چڑھاتے ہوئے بولا۔ جی سر، میں نے ماموں جان کو بتا دیا تھا کہ میری 4 بجے کلاسز ہیں تو اس لیے مجھے 3 بجے تک نکلنا ہے۔ وہ آہستہ سے بولی۔ ابھی 3 بجنے میں 1 گھنٹہ باقی ہے، جائیے جا کر اسٹور روم کی ساری فائلز نکال کر انہیں صاف کر کے رکھیے۔ اس کے نئے حکم پر وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کام آپ کے یہاں صفائی کرنے والوں کا ہے، میرا نہیں۔ وہ لب بھینچ کر بولی۔ مس علیزہ، آپ میری سیکرٹری ہیں اور آپ پر میرا ہر حکم ماننا فرض ہے اور یہی آپ کا کام ہے۔ وہ اسے یہ بات کہتے ہوئے بہت کچھ باور کروا چکا تھا۔ وہ سر جھٹک کر اٹھی اور اسٹور روم میں آ کر سب صاف کرنے لگی۔ پتہ نہیں خود کو سمجھتا کیا ہے، کھڑوس کہیں کا، جیسی ماں ویسا بیٹا۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی تیز تیز ہاتھ چلا رہی تھی۔ 2:45 بجے تک وہ اس کام سے فارغ ہو کر اس کے آفس آئی تو آگے کا منظر دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ ایک لڑکی محسن کے اوپر جھکی ہوئی کچھ کہہ رہی تھی اور وہ دونوں اس قدر قریب تھے کہ انہیں یوں دیکھ کر وہ شرم سے پانی پانی ہو گئے۔ بدتمیز لڑکی، تمہیں تمیز نہیں ہے کہ نوک کر کے آتی ہیں؟ میشا نے چلا کر کہا۔ میں نے نوک کیا تھا مس، آپ دونوں شاید اتنے مصروف تھے کہ آپ کو میرا نوک کرنا بھی نہیں سنائی دیا۔ وہ کاٹدار لہجے میں بولی۔ اس کے انداز پر میشا تل ملا کر اس کی طرف بڑھے۔ تم ابھی اور اسی وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ، آئندہ سے اس نوکری پہ مت آنا۔ میشا نے چلا کر کہا۔ آپ کون ہوتی ہے مجھے یہاں سے نکالنے والی؟ یہاں کی چیئر پرسن ہے کیا؟ ویسے بتاتی چلو، مجھے مسٹر سفیان خان نے یہاں رکھا ہے اور میرا کانٹریکٹ ان کے ساتھ ہی ہوا ہے۔ اگر وہ مجھے کہیں گی تو میں ضرور چلی جاؤں گی۔ وہ میشا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پر اعتماد لہجے میں بولتی ان دونوں کو ہی شاکڈ کر گئی تھی۔ سیکرٹری تو آپ میری ہیں نا، اور میرا یہ پورا حق ہے کہ میں آپ کو یہاں سے نکال دوں، اور اگر یہ آپ چاہتی ہیں کہ میں ایسا کچھ نہ کروں تو آپ کو میشا سے معافی مانگنی ہوگی۔ مس علیزہ، محسن نے اس کے پاس آتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ میں معافی نہیں مانگوں گی، اور رہی بات نوکری سے نکالنے کی تو وہ آپ ماموں سے بات کیجیے گا، مجھ سے نہیں۔ میرا ٹائم ختم ہو چکا ہے، اللہ حافظ۔ وہ کہتی ہوئے اپنا بیگ کندھے پر ڈال کر وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ محسن نے زور سے مٹھیاں بھینچ لی۔ میشا تو وہاں سے غصے سے جا چکی تھی۔ وہ ماتھا مسلتا چیئر پر جا کر بیٹھ گیا۔ پھر اگلے آنے والے دنوں میں اس نے علیزہ کو ہر طرح سے زچ کرنے کی کوشش کی، مگر اسے زچ کرنے کی کوشش میں خود وہ زچ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ لڑکی نہ جانے کس مٹی کی بنی تھی، جتنا اسے کام کہتا وقت سے پہلے کر کے اس کے پاس آ جاتی۔ اسے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کے اندر کوئی جن ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ علیزہ نے اپنی زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا اپنی ماں سے سیکھا ہے، اور اس کی ماں نے تو بچپن سے اسے ہر مشکل سے نبردآزماں ہونا سکھا دیا تھا۔ آج اس آفس میں کافی دنوں کے بعد سفیان صاحب نے چکر لگایا تھا اور انہوں نے علیزہ کو اپنے پاس بٹھایا اور چائے منگوائی۔ وہ دونوں چائے پیتے ہوئے گفتگو کر رہے تھے کہ جبھی محسن اندر داخل ہوا۔ وہ ان دونوں کو دیکھ کر ٹھٹک کر رکا۔ ارے آ گیا میرا شیر۔ علیزہ بیٹا، میرے بیٹے نے آپ کو تنگ تو نہیں کیا؟ سفیان صاحب نے اچانک سے پوچھا تو وہ لب بھینچ کر اسے دیکھنے لگا، اور وہ اس کے جواب کا منتظر بھی تھا، اور اسے یقین تھا کہ وہ اس کی ضرور 1 سے 4 لگا کر بتائے گی۔ نہیں ماموں، ہماری زیادہ بات چیت ہی نہیں ہوتی، میں اپنے کام پہ فوکس کرتی ہوں اور یہ اپنے کام پر۔ وہ پورے اعتماد لہجے میں بولی تو وہ ماتھے پر بل ڈال کر اپنی چیئر پر بیٹھ گیا۔ اچھا بیٹا، وہ میری اور تمہاری ممانی کی شادی کی 30ویں سالگرہ ہے تو آفس کا پورا اسٹاف تقریب بنا رہا ہے، تو تم بھی ضرور آنا۔ کچھ دیر کے بعد سفیان صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا تو محسن نے چونک کر انہیں دیکھا
اور تعصب سے سر ہلا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ لڑکی اس دن وہاں پر آئی تو ضرور کوئی ہنگامہ برپا ہوگا۔ سفیان صاحب کے جانے کے بعد وہ جب اٹھ کر باہر جانے لگی تو محسن نے اسے ایک دم سے پکارا۔ وہ مڑ کر اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ دراصل ڈیڈ نے جو تم سے کہا ہے نا، اسے ماننے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پارٹی تمہارے جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے، تو بہتر ہوگا تم نہ آؤ، بہت انکمفرٹیبل فیل کرو گی۔ علیزہ اس کی بات پر سرخ چہرے سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کا تو پہلے سے ہی یہی ارادہ تھا کہ وہ وہاں پر بالکل نہیں جائے گی، مگر محسن کا انداز اس قدر تحقیرانہ تھا کہ وہ اندر تک سلگ گئے۔ میری ماں کہتی ہے کہ جب کوئی دعوت پر بلائے تو اس کا انکار نہیں کرتے، وہ اپنے عزلی پر اعتماد لہجے میں بولی، اور پھر اس کا جواب سنے بغیر وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ سمجھتی کیا ہے یہ خود کو؟ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھے نیچا دکھانا چاہتی ہے۔ تمہیں تو میں چھوڑوں گا نہیں لڑکی، وہ کینہ تو اس انداز میں سوچتا چلا گیا۔ 2 دن کے بعد ایک عالیشان ہوٹل میں سفیان اور شائستہ کی ویڈنگ اینیورسری کی پارٹی چل رہی تھی، اور وہ میشا کے ساتھ ایک سائڈ پر کھڑا کسی بات پر ہنس رہا تھا کہ اچانک سے سامنے سے آتی علیزہ کو دیکھ کر اس کے ہنس سے غائب ہو گئی۔ وہ چلتی ہوئی سفیان صاحب کے پاس پہنچی اور سفیان صاحب نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے جب اسے حق کیا تو شائستہ کو بھی پتہ چل گیا کہ وہ لڑکی کون ہے، اور ان کا موڈ کافی زیادہ خراب ہو چکا تھا۔ وہ ایک سائڈ پر آ کر سر پکڑے بیٹھی ہوئی تھی کہ محسن ان کے پاس آیا۔ موم، آپ ٹھیک ہیں؟ کیسے ٹھیک ہو سکتی ہوں میں؟ اس لڑکی کو بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور تمہارا باپ سب سے متعارف کرا رہا ہے اسے اپنی بھانجی کہہ کر۔ او گاڈ، اتنی ہائی سوسائٹی کے فرینڈز ہیں میری، کیا سوچیں گی وہ؟ تمہارا باپ مجھے کبھی کوئی خوشی نہیں دے سکتا۔ وہ محسن کے پوچھنے پر پھٹی پڑی تھی۔ ماما پلیز ریلیکس، یہاں پر سب جمع ہوئے ہیں، آپ کو اپنا موڈ ٹھیک کرنا ہوگا، اور رہی وہ لڑکی، اسے میں یہاں سے غائب کر دوں گا، ڈونٹ وری۔ وہ ان کا موڈ ٹھیک کرنے کی خاطر بولا، ابھی اور اسی وقت اسے یہاں سے دفع کرو۔ وہ نفرت سے علیزہ کو دیکھتے ہوئے بولی، آپ جا کر ڈیڈ کے ساتھ سب سے ملیے، میں اسے یہاں سے لے کر جاتا ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا اور پھر علیزہ کے جانے بڑھ گیا۔ سفیان صاحب اپنے کسی دوست سے مل رہے تھے۔ اس نے ایک نظر انہیں دیکھا اور پھر علیزہ کے بازو سے دبوچتے ہوئے اسے کھینچتا ہوا باہر لے آیا۔ منع کیا تھا نا میں نے کہ مت آنا، اور دیکھو تمہاری وجہ سے میری مام کا موڈ خراب ہو گیا۔ سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ وہ اسے زور سے دھکا دیتے ہوئے بولا اور وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ دماغ خراب ہو گیا آپ کا؟ اور میں نے منع کیا تھا نا ماموں کو، مگر انہوں نے ڈرائیور کو بھیجا تو میں کیا کرتی؟ وہ غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، بکواس بند کرو اپنی اور نکلو یہاں سے۔ اب کی بار محسن نے اسے اس قدر زور سے دھکا دیا کہ وہ وہاں سیڑھیوں سے نیچے گرتی چلے گئے۔ اس کی دل خراش چیخوں سے فضا گونج اٹھی تھی۔ وہ ساکت و جامت پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، اور جو زمین پر ساکت لیٹی تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتا ہوا اس کے پاس گیا اور اسے کمر سے جکڑ کر اٹھایا، اس کے رخسار کو تھپ تھپا کر اسے پکارنے لگا۔ اس کے چیخ کی آواز سنتے ہوئے سفیان صاحب جو باہر اسے ڈھونڈنے آئے تھے وہ بھاگتے ہوئے وہاں پہنچے تھے۔ علیزہ بیٹے، سفیان صاحب نے بے تابی سے پکارا، اٹھاؤ اسے، ہاسپٹل لے کر چلو۔ سفیان صاحب نے چلا کر کہا اور محسن جلدی سے اسے اٹھاتا ہوا گاڑی کی جانب لپکا تھا، اور سفیان صاحب مہمانوں سے معذرت کرنے کے لیے اندر چلے گئے۔ وہ کچھ ہی دیر میں اسے ہاسپٹل لے کر پہنچا۔ اسے ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا تھا۔ وہ باہر بینچ پر سر تھامے ہوئے بیٹھا تھا۔ وہ اسے وہاں سے بھیجنا ضرور چاہتا تھا، مگر اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، مگر انجانے میں اسے کافی زیادہ چوٹ دے چکا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد سفیان صاحب بھی وہاں پر آ گئے تھے، اور وہ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر نے آ کر انہیں اس کے ہوش میں آنے کا بتایا تو وہ دونوں تیزی سے اندر آئے۔ ارے بیٹا، کیسے گر گئی تھی تم؟ سفیان صاحب کے سوال پر اس نے اپنی نم آنکھوں سے محسن کو دیکھا تو وہ نگاہیں چرا گیا۔ میں نے ہیل پہنی تھی نا ماموں، تو توازن برقرار نہیں رہا، وہ آہستہ سے بولی تو محسن نے بے یقینیت سے اسے دیکھا جو آج پھر اسے بچا رہی تھی۔ لیکن کیوں؟ میں اب ٹھیک ہوں، مجھے ہاسٹل جانا ہے، وہ کہتے ہوئے اٹھنے لگی کہ اچانک کراہتے ہوئے وہ بیٹھ گئی۔ اس کا پاؤں ہلنے سے قاصر تھا، وہ درد سے رونے لگی۔ محسن جلدی سے ڈاکٹر کو بلا کر لایا تو اس نے بتایا کہ پاؤں کا ایکس رے وغیرہ کرنا ہوگا۔ پھر پاؤں کا ایکس رے کرتے کرتے انہیں کافی ٹائم ہو گیا تھا، اور جب ایکس رے ملا تو انہیں پتہ چلا کہ پاؤں میں فریکچر ہو گیا ہے۔ اگلے دن اس کے پلسٹر لگا دیا گیا۔ اب تم میرے ساتھ گھر چلو گی بیٹا، میں تم کو یوں ہاسٹل نہیں چھوڑ سکتا اکیلے، سفیان صاحب نے کہا تو وہ گھبرا گئی۔ نہیں نہیں ماموں، میں بالکل ٹھیک ہوں، ویسے بھی ہاسٹل میں میری روم میٹس ہیں، وہ میرا کام کر دیں گی، وہ جلدی سے بولی۔
ارے پہلے بھی تم نے میری بات نہیں مانی تھی، مگر اب میں تمہاری ایک بات نہیں سنوں گا۔ تم ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ جا رہی ہو، ورنہ میں زندگی بھر بات نہیں کروں گا۔ سفیان صاحب نے ضدی انداز میں کہا تو وہ بے بسی سے لب کچلتے ہوئے محسن کو دیکھنے لگی۔ ماموں، آپ ہر بار ضد کیوں کرتے ہیں؟ وہ جھنجلا کر بولی۔ میں کوئی ضد نہیں کرتا، ضد تم کرتی ہو۔ جب میں نے پہلے بھی تمہیں کہا تھا کہ تم ہاسٹل کی بجائے میرے گھر رہو، تم نے منع کر دیا، اور اس دن نوکری بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہمیشہ مجھے تمہیں بلیک میل کرنا پڑتا ہے۔ تم مجھے اپنا نہیں سمجھتی نا؟ سفیان خان نے کہا تو وہ سر جھکا گئی، اور پھر لاکھ انکار کے باوجود وہ اسے گھر لے ہی آئے تھے۔ ملازمہ کے ساتھ اسے گیسٹ روم میں پہنچا کر وہ جب لاؤنج میں آئے تو شائستہ بیگم ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ آ گیا آپ لوگوں کو گھر آنا یاد؟ اس گھٹیا لڑکی کی وجہ سے میری پارٹی خراب ہو گئی، اور اوپر سے پہلے تمہارے باپ کو اپنے پیچھے لگایا ہوا تھا، تم بھی اس کے پیچھے چلے گئے اس کی خدمتیں کرنے۔ ارے ان ماں بیٹی کو تو ویسے خدمت کروانے کا بہت شوق ہے، شائستہ بیگم نے لتاڑتے ہوئے کہا تو وہ سر جھٹک کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں آتے ہی وہ کپڑے نکال کر واش روم کی طرف بڑھا اور شاور کو کھولتا دیوار پہ ہاتھ رکھے ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا ہوتے ہوئے آنکھیں موندے آج کے حادثے کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا، اور خود کو ملامت کر رہا تھا کہ اس کی وجہ سے علیزہ کو کافی زیادہ چوٹ پہنچی۔ وہ نہ جانے اس لڑکی کے ساتھ کیوں اتنی ہمدردی کر رہا تھا۔ ساری سوچیں جھڑکنے کے بعد وہ چینج کر کے باہر آیا اور کچھ دیر ٹاک شو دیکھتا رہا، اور پھر پوری رات سگریٹ پھونکتے اس کی یوں ہی گزری تھی، اور تہجد کے ٹائم کچھ دیر وہ سویا، اور سورج نکلنے سے پہلے ہی وہ ٹریکنگ سوٹ پہن کر واک کے لیے نکل گیا۔ جب وہ واک سے واپس آیا تو اس کے قدم بے اختیار گیسٹ روم کی طرف بڑھے۔ اس نے دروازہ ناک کرنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھایا تو اندر سے آتی آواز سن کر تھم گیا۔ بیٹا، وہ محسن کیسا ہے؟ اس کی پھپھو نازیہ کی آواز سنائی دی۔ جیسے ماموں ہیں ویسے تو آپ کا بھتیجا بالکل نہیں ہے، مگر ڈیشنگ بہت زیادہ ہے، علیزہ کی آواز سنائی دی۔ میں تو کہتی ہوں ہاسٹل چھوڑو اور یہیں پہ رہ لو، تمہارے ماموں بھی کتنی بار کہہ چکے ہیں، نازیہ بیگم نے کہا۔ امی پلیز، آپ مجھے اس بات کے لیے بالکل بھی فورس مت کیجیے، میں پہلے ہی بہت شرمندہ ہوتی ہوں، ماموں کو بھی بار بار منع کر کے، لیکن میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ کیا آپ کو نہیں پتا کہ ممانی کو بالکل بھی پسند نہیں ہے؟ آج سے 4 سال پہلے جو کچھ ہوا وہ بھول گئی آپ؟ کس طرح وہاں آ کر انہوں نے انسلٹ کی تھی، صرف اس وجہ سے کہ آپ نے ماموں سے یہ کہہ دیا کہ آپ محسن کو اپنا داماد بنانا چاہتی ہیں۔ کس قدر بے عزتی ہوئی تھی ہمارے پورے محلے کے سامنے۔ میں یہ بے عزتی برداشت نہیں کر سکتی امی۔ آپ نے میری تربیت میں یہ بات شامل کی ہے کہ بڑوں سے بدتمیزی نہیں کرو۔ میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں ایسا کچھ نہ کروں، لیکن آپ یہ بھی بات جانتی ہیں کہ آپ کی بیٹی کبھی ظلم برداشت نہیں کرتی۔ اب آپ پلیز دوبارہ مجھ سے یہ بات مت کیجیے گا، علیزہ نے بیزاری بھرے لہجے میں کہا، اور محسن تو یہ بات سن کر ہی شاک رہ گیا تھا کہ نازیہ پھپھو سے اپنا داماد بنانا چاہتی تھی۔ اسے اب سمجھ آئی تھی کہ 4 سال پہلے جب وہ ہائر اسٹڈی کر کے واپس آیا تھا تو اس کے آتے ہی شائستہ بیگم نے اس کا رشتہ اپنی بھانجی میشا سے کیوں طے کر دیا تھا، اور تب سے شائستہ بیگم نازیہ پھپھو سے زیادہ ہی نفرت کرتی تھی، وہ بھی صرف اس معمولی وجہ سے۔ وہ لب بھینج کر وہاں سے پلٹ آیا۔ اسے آج بھی اپنا بچپن یاد آ رہا تھا جب وہ پہلی بار سیالکوٹ اپنے اکلوتی پھپھو کی شادی پر گیا تھا، اور نازیہ بیگم تب اس پر وارے صدقے جا رہی تھی، اور وہ محض 7 سال کا تھا، اور اس کے بعد تو وہ کبھی اپنے ددھیال گیا ہی نہیں، یہاں تک کہ اس کے دادا دادوں کا انتقال ہوا وہ تب بھی نہیں گیا تھا۔ شائستہ بیگم نے کبھی اسے جانے ہی نہیں دیا۔ اس کے والد کوئی جدی پشتی امیر نہیں تھے، انہوں نے اپنے حصے کی جائیداد سے اپنا کاروبار شروع کیا تو اتفاقاً وہ کاروبار چل پڑا تھا، اور شائستہ بیگم جو پہلے ہی اپنے سسرال والوں سے خار کھاتی تھی، امیر ہونے کے بعد وہ منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ چینج کرنے کے بعد جب لاؤنج میں آیا تو سفیان صاحب علیزہ کو ویل چیئر پر بٹھائے اندر داخل ہوئے۔ لو بھائی، آپ دونوں باتیں کرو، میں تب تک فریش ہو کر آتا ہوں، سفیان صاحب نے کہا، اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ وہ بنا کچھ بولے اپنی ویل چیئر سے اٹھ کر سامنے صوفے پر بیٹھ کر میگزین دیکھنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد وہ ہلکا سا کھنکارا، مگر وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئی۔ مس علیزہ، وہ بولتے بولتے رک گیا، اور علیزہ نے استہزائیہ مسکراہٹ سے جاتے اسے دیکھا۔ ضرورت نہیں ہے آپ کی معافی کی مسٹر خان، اور ہاں، معافی مانگنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا، بس انسان کے اندر انسانیت ہونی چاہیے، اور انسانیت ہونے کے لیے ضمیر کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ پتہ ہے مسٹر خان، میں بہت جلد ہر کسی سے معافی بھی مانگ لیتی ہوں اور تھینکس بھی بول دیتی ہوں، کیونکہ میرے اندر میرا ضمیر زندہ ہے۔
میں نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، مگر پھر بھی جب سے آپ مجھ سے ملے ہیں آپ نے مجھ سے اس طرح رویہ رکھا جیسے نہ جانے میں نے آپ کے ساتھ کون سی زیادتی کر دی ہے۔ خیر، آپ کے اندر یہ سوال ابھر رہا ہوگا نا کہ میں آپ کے بارے میں ماموں کو کیوں نہیں بتایا، تو زیادہ خوش فہمی پالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ایک باپ کا اپنے بیٹے سے مان ٹوٹے۔ پتہ ہے، جس دن میں جاب کے لیے آپ کے آفس پہنچی تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میرے ماموں جان کا آفس ہے، مگر ماموں نے مجھے رکھا بنا کسی انٹرویو کے، اور یہ کہتے ہوئے کہ ان کے بیٹے یعنی آپ کو ان کا ہر فیصلہ دل و جان سے قبول ہوتا ہے، اور انہوں نے اس دن یہ کہا کہ محسن کی طرف سے تمہیں کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میں نے آپ کی طرف سے کی گئی ہر زیادتی کو ان سے اسی وجہ سے چھپایا کہ ان کا مان نہ ٹوٹے۔ وہ چبا چبا کر بولتی جا رہی تھی اور محسن گمسم سا ان پر اعتماد آنکھوں کی چمک کو دیکھ رہا تھا، جن میں کچھ معصومیت تھی اور کچھ عجیب سی کشش جو محسن کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی، اور محسن کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ کشش اس اخلاص کی ہے جو اس لڑکی کے دل میں ہے، اور اس کے اخلاص نے آج محسن خان کے دل کو چھو لیا تھا۔ وہ محسن خان جو برسوں سے مضطرب تھا، اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے سکون کا باعث یہ اخلاص سے بھرپور لڑکی ہے۔ وہ جو میشا کو اپنا آئیڈل سمجھ رہا تھا، اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ بہت جلد علیزہ خان کی محبت میں پور پور ڈوبنے والا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ شائستہ بیگم کی آواز پر وہ دونوں چونک کر انہیں دیکھنے لگے۔ گڈ مارننگ مام، وہ جلدی سے بولا۔ کیا کرے تم اس لڑکی کے ساتھ بیٹھ کر؟ شائستہ بیگم نے کڑک لہجے میں پوچھا۔ کیا ہو گیا مام؟ صرف بیٹھے ہیں، وہ سر جھٹک کر بولا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ بیٹھنے کی، اور ہاں، میں کچھ دنوں کے لیے آؤٹ آف کنٹری جا رہی ہوں، تو میرے آنے سے پہلے ہی یہاں سے چلی جائے تو بہتر ہے۔ وہ چبا چبا کر بولی تو نہ جانے محسن کیوں شرمندہ سا ہو گیا، مگر علیزہ اسپاٹ چہرے سے بیٹھی تھی جیسے ان کی باتوں کا برا ہی نہ لگا ہو۔ وہ سر جھٹک کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اگلے کئی دن گزر چکے تھے اور علیزہ گھر بیٹھے آفس کا کام کر رہی تھی اور اپنے کلاس میٹ سے لیکچر بھی لے لی تھی۔ آج بھی وہ سفیان اور محسن کے ساتھ بیٹھی آفس ورک کر رہی تھی کہ سفیان صاحب کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ ان کو سردی میں اکثر ایزما اٹیک ہوتا تھا۔ پلیز تم ڈیڈ کو سنبھالو، میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتا ہوں، وہ کہتا ہوا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر میں وہ ڈاکٹر کو لے آیا تھا، تب تک وہ سفیان صاحب کو انہیلر سے سانس لینے کا کہتی رہی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد کچھ میڈیسن وغیرہ دیے اور واپس چلا گیا، اور محسن اور وہ ان کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ سفیان صاحب اب سو رہے تھے، وہ بھی صوفے پہ بیٹھی بیٹھی جمائیاں روک رہی تھی۔ علیزہ، تم جا کر آرام کرو، میں ڈیڈ کے پاس ہوں، محسن نے پاس آ کر کہا۔ نہیں، جب تک ماموں اٹھ نہیں جاتے میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، وہ جلدی سے بولی تو محسن نے اسے زیادہ فورس نہیں کیا، بلکہ اس کے ساتھ ہی صوفے کی دوسری سائڈ پر بیٹھ گیا۔ ایک بات پوچھوں علیزہ؟ اچانک سے محسن نے پوچھا۔ جی، وہ سرس بات میں ہلا گئی۔ پھوپھو چاہتی تھیں کہ میری اور تمہاری شادی ہو، تو کیا تم بھی یہ چاہتی تھی؟ محسن نے جھجکتے ہوئے پوچھا تو وہ طنزی انداز میں مسکرا دی۔ میری ماں بہت بھولی ہے اور حقیقت کا سامنا کرنے سے ڈرتی ہے، مگر میں حقیقت اچھے سے جانتی ہوں۔ مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ آپ کی طرف سے نہ ہی ہوگی، اس لیے میں ایسے کوئی خیالات ذہن میں نہیں رکھتی۔ جب ذہن میں ہی نہیں رکھا تو میرے چاہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ویسے بھی میں آپ جس انسان کو اپنا آئیڈل نہیں سمجھتی، وہ اسپاٹ لہجے میں بولی۔ تم اتنی کھڑوس کیوں ہو؟ آخر تمہیں اپنے آپ پر کس چیز کا غرور ہے؟ محسن کو اس کا یہ انداز ایک آنکھ نہیں بھایا تھا، تو اس لیے چڑھ کر بولا۔ نہ جانے سے یہ بات کیوں بری لگی تھی۔ مجھے غرور ہے کہ میں نے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی جہاں پر انسان کو پیسوں میں نہیں تولا جاتا، اور نہ ہی کسی کو پیسے کی وجہ سے عزت دی جاتی ہے۔ میرے بابا نے بچپن سے ہمیں خوددار بنایا ہے۔ آپ کو اور شاید آپ کی ماں کو یہ لگتا ہے کہ ماموں مجھے اور ہمیں پیسوں کے بورے بھر بھر کر وہاں بھیجتے رہے، اور ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ماموں جان ہر عید پر آتے تھے اور ہمیں عید ہی دیتے تھے۔ اگر مدد کے نام پر کچھ دینا چاہتے ہیں تو نہ میری والدہ لیتی تھی اور نہ میرے بابا کو یہ پسند تھا، اور مجھے اپنی خودداری پر بہت زیادہ مان ہے۔ میں اسکالرشپ پہ یہاں پر آئی ہوں، نہ کہ کسی کے پیسوں پہ، وہ بولتی چلی گئی، اور محسن اس کی باتوں پہ شرمندگی سے سر جھکا گیا۔ وہ صحیح سوچ رہی تھی۔ آج تک وہ شائستہ بیگم کی باتوں میں آ کر یہی سمجھتا رہا کہ سفیان صاحب ان لوگوں کی مالی مدد کرتے رہے ہیں، تو اسی لیے آج وہ ایک بہترین کالج میں پڑھنے آئی ہے۔ وہ اس سے اس قدر چھوٹی ہونے کے باوجود بہت بڑی باتیں کرتی تھی۔ شائستہ بیگم کے رویے کو جاننے کے باوجود وہ نہ بدتمیزی کرتی تھی اور نہ ہی جتاتی تھی۔ سفیان صاحب کی طبیعت سنبھلنے کے بعد وہ سونے چلے گئے۔
اگلے دن علیزہ کا پلسٹر اتر چکا تھا تو وہ واپس ہاسٹل جانے کی تیاری کرنے لگی کہ جبھی محسن اس روم میں آیا اور اسے دیکھ کر تھم گیا۔ وہ حسین ترین تھی اور اس بات کا ادراک اس سے آج ہوا تھا۔ وہ ویسی ہی تھی جیسے اس کے ذہن میں اس کے ہمسفر کا خاکہ تھا۔ کمر سے نیچے تک آتے بال آبشار کی طرح بکھرے تھے اور وہ شاید نہا کر نکلی تھی۔ علیزہ، اس نے پیچھے جا کر پکارا تو وہ ہڑبڑا کر مڑی اور جلدی سے بیڈ پر پڑا ہوا دوپٹہ اٹھا کر اپنے کندھوں پر لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ اس طرح ناک کیے بغیر کیسے آ سکتے ہیں؟ ناگواری بھرے لہجے میں بولی۔ سوری، وہ میں اپنے دھیان میں نہیں تھا۔ وہ ملازم نے مجھے بتایا کہ تم جا رہی ہو۔ کیوں جا رہی ہو؟ وہ بے ربط لہجے میں بولتا ہی جا رہا تھا۔ شاید آپ بھول رہے ہیں کہ ممانی نے کہا تھا کہ ان کے آنے سے پہلے میں یہاں سے دفع ہو جاؤں، اور اب میں بالکل ٹھیک ہوں، تو میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے کہ میں انسلٹ کروا کر یہاں سے جاؤں تو عزت سے چلی جاتی ہوں۔ وہ اطمینان سے بولتی ہوئی اپنے کپڑے بیگ میں رکھنے لگی۔ تم کہیں نہیں جا رہی، اور موم نے بھی نہیں آنا۔ انہیں فون آیا تھا کہ خالہ داد کی گئی ہوئی ہے، تو اس لیے وہ مزید 15 دن وہاں پر ہیں۔ وہ جلدی سے بولا۔ اوہ، مطلب وہ نہیں آ رہی، اس لیے روک رہے ہیں مجھے، ورنہ تو دھکے دینے والوں میں سب سے پہلے آپ ہی آگے ہوتے۔ طنزیہ لہجے میں بولی تو وہ جلدی سے اس کا ہاتھ تھام گیا۔ چھوڑیے میرا ہاتھ، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ تڑپ کر بولی۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میں نے بہت سوچا ہے۔ ان دنوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح کی میں لڑکی چاہتا تھا وہ تم ہو۔ وہ بے قراری سے بولا۔ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ آپ منگنی شدہ ہیں اور آپ ان کے ساتھ بہت خوش رہتے ہیں۔ یہ بھی بھول رہے ہیں بہت قریب بھی ہیں ان کے، اور آپ کی قربت کے نظارے تو میں آفس میں بھی دیکھ چکی ہوں۔ وہ تڑق کر بولی۔ وہ صرف میری دوست ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور وہ خود میرے پاس آتی ہے۔ میں اسے نہیں کہتا کہ میرے پاس آؤ۔ مجھے پتہ نہیں عجیب سی وحشت ہونے لگی ہے اس سے رشتے میں دن اور رات بے چین رہتا ہوں، مگر جب سے تم یہاں آئی ہو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں جیسے سکون میں ہوں، ورنہ اس سکون کی تلاش کا راستہ میں راتوں کو جاگ جاگ کر سوچتا تھا، مگر کوئی سرا میرے ہاتھ نہیں آتا تھا۔ پچھلے 1 سال سے مجھے شادی کے لیے فورس کر رہے ہیں، مگر میں ہاں نہیں بول پا رہا ہوں۔ لیکن اب میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی تم سے۔ ول یو میری می؟ وہ دونوں گھٹنوں میں بیٹھتا اس کا ہاتھ تھام کر بولا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میشا کے خوابوں کو جلا کر میری طرف بڑھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ مگر میں ایسی لڑکی نہیں ہوں کہ کسی کے خوابوں کی قبر پہ اپنا محل بناؤں۔ آپ شاید ہمیشہ سے محبت نہیں کرتے ہوں گے، مگر وہ کرتی ہوگی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو اس کے ہاتھوں سے نکالتے ہوئے نگاہیں چرا کر بولی، ورنہ دل تو اس کے اظہار پر جیسے سینہ چیر کر باہر آنے کو تھا۔ میشا بہت پریکٹیکل لڑکی ہے، وہ خود کو سنبھال لے گی۔ پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، اور پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میشا کے ساتھ میری شادی ہوئی تو میری زندگی بھی ڈیڈ اور مام کی طرح ہوگی۔ ان میں سے ایک مشرق کو جاتا ہے تو دوسرا مغرب کو۔ وہ جھنجھلاتا ہوا مزید پاس آ کر بولا۔ سفیان ماموں کی شادی اپنی پسند کی تھی، اور انہوں نے تب نانا اور نانوں سے جھگڑ کر یہ شادی کی تھی، اور انہیں بھی یہی بات لگتی تھی کہ وہ ممانی کے بغیر نہیں رہ سکتے، اور ممانی ہی ان کا آئیڈیل ہے۔ اسی لیے مشورہ ہے میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اب جو ہو رہا ہے اسے ہونے دیجیے۔ اس طرح کر کے آپ صرف رشتوں کو خراب کریں گے۔ ممانی جو پہلے ہی ہم لوگوں سے نفرت کرتی ہیں، اس کے بعد تو مزید ان کی نفرت میں اضافہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور لوگوں کی بھی۔ میں یہاں نفرتیں پھیلانے نہیں آئی۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولی۔ وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ اگر میں میشا کی رضامندی سے رشتہ ختم کر کے تمہارے پاس آؤں تو تب قبول کرو گی؟ وہ بے چینی سے بولا۔ میشا رضامندی سے رشتہ ختم کیوں کرے گی؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ وہ میرا مسئلہ ہے، تم مجھے بتاؤ کہ اگر میں تمہارے پاس آؤں اپنا یہ رشتہ ختم کر کے تو تم مجھے اپناؤ گی؟ وہ اس کے ہاتھ کو دوبارہ سے تھامتے ہوئے بولا۔ تب کی تب سوچیں گے۔ وہ کہتے رخ پھیر گئی۔ پھر وہ وہاں سے ہاسٹل پہنچ گئی، اور وہ روٹین کے مطابق آفس سے ہو کر اپنے کالج جاتی تھی، اور اس کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ محسن کے ساتھ اکیلے میں کم ہی رہے، اور محسن اس کی یہ حرکتوں کو نوٹ کر کے دل ہی دل میں کڑ رہا تھا۔ آج بھی وہ الجھا ہوا بیٹھا تھا کہ اچانک سے میشا اس کے پاس آئی اور اسے پیچھے سے ہگ کر گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے میشا؟ وہ اسے ناگواری سے پیچھے دھکیلتے ہوئے بولا تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ شادی تم نہیں کرنا چاہتے، پاس تم آنے نہیں دیتے، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ تم مجھے چھوڑنا چاہتے ہو۔ میشا چلا کر بولی۔ تم ٹھیک سمجھ رہی ہو، میں اور تم بہت مختلف ہیں۔ ہم اچھے دوست تو بن کر رہ سکتے ہیں، لیکن لائف پارٹنر نہیں۔
مجھے جس طرح کی لڑکی چاہیے وہ تم نہیں ہو میشا، پلیز ہمیں اپنے راستے الگ کرنے ہوں گے۔ وہ بولا تو میشا نے بے یقینی سے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ کیسے کہہ سکتے تم یہ بات؟ میں نے تمہاری خاطر اتنے بڑے بڑے پرپوزل ریجیکٹ کیے اور آج تم مجھے ریجیکٹ کر رہے ہو؟ پتہ ہے میں نے راہیل سوری کا پرپوزل ریجیکٹ کیا کل ہی۔ وہ دیوانوں کی طرح مجھے چاہتا تھا، میری ہر برتھ ڈے پر اس نے مجھے قیمتی چیزیں تھیں، مگر تم تو میرا برتھ ڈے وش کرنا بھی بھول جاتے ہو۔ وہ چلا کر بولی، تم صحیح کہہ رہی ہو، میں واقعی تمہارے متعلق ہر بات بھول جاتا ہوں۔ میں تمہیں وہ محبت اور وہ سب نہیں دے سکتا جس کی تم حقدار ہو، اسی لیے تم راہیل کا رشتہ ایکسیپٹ کر لو اور میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں جسے میرا دل چاہتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم یہ رشتہ ختم کرو گی نا تو ہی یہ ختم ہوگا، ورنہ موم یہ رشتہ ختم نہیں کریں گی۔ وہ بولا تو میشا نے نم آنکھوں سے اس ظالم انسان کو دیکھا۔ کون ہے وہ لڑکی؟ میشا نے لڑکھڑاتے لہجے میں پوچھا۔ ابھی نہیں بتا سکتا، وہ آہستہ سے بولا تو میشا ایک جھٹکے سے مڑ کر وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ وہ بوجھل دل سے چیئر پہ بیٹھ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اب جو ہو چکا ہے اس کے بعد کون سا تماشا لگنے والا ہے، مگر خلاف توقع کوئی تماشا نہیں لگا، بلکہ میشا نے چپ چاپ جا کر رشتہ ختم کر دیا تھا اور اس بات پر شائستہ نے لوگوں سے تعلق ہی ختم کر دیا تھا۔ میشا نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ واقعی اس کی ایک اچھی دوست ہے۔ وہ دل ہی دل میں شرمندہ بھی تھا کہ اس نے میشا کا دل توڑا ہے، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ زندگی بھر اس کو دیے جانے والے دکھ سے کہیں بہتر ہے۔ وہ آج یہ خوشخبری علیزہ کو دینے والا تھا، مگر وہ آفس نہیں آئی۔ اگلے دن بھی اس نے انتظار کیا، مگر وہ مسلسل 3 دن سے آفس نہیں آ رہی تھی۔ اس بات پر وہ کافی زیادہ پریشان ہوا۔ اس نے سفیان صاحب کو بتایا تو وہ مطمئن بیٹھے تھے۔ ڈیڈ، میں آپ سے کوئی بات کر رہا ہوں اور آپ مطمئن بیٹھے ہیں؟ آپ نے پتہ کیا ہے کہ وہ آ کیوں نہیں رہی؟ وہ بے چینی سے بولا۔ ارے بیٹا، تمہیں اپنے باپ کا مطمئن چہرہ نظر نہیں آ رہا؟ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ مجھے بتا کر گئی ہے کہ وہ کیوں نہیں آ رہے۔ دراصل اس کی چاچا زاد بہن کی شادی ہے تو وہ اپنے شہر واپس گئی ہے اور 20-25 دن تک نہیں آئیں گی۔ سفیان صاحب نے اپنے بیٹے کے چہرے کی بے چینی سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا، اور توقع کے عین مطابق وہ مزید بے چین ہو چکا تھا۔ وہ اس کی حالت کو جان چکے تھے مگر اس کے منہ سے سننا چاہتے تھے۔ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ مطلب اتنے دن چھٹیاں کون کرتا ہے؟ یار میں کیسے رہوں گا اسے دیکھے بغیر؟ اور وہ بے اختیار بولتے بولتے رکا اور اس نے بے یقینی سے سفیان صاحب کو دیکھا، وہ جو کہ مسکرا رہے تھے۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ وہ لب بھینچ کر بولا۔ بالکل نہیں بیٹا، میں تو تمہاری حالت کو انجوائے کر رہا ہوں، اور وہ واقعی شادی پر ہی گئی ہے۔ تمہیں اگر لگتا ہے کہ تم اتنے دنوں سے دیکھے بغیر نہیں رہ سکتے تو انویٹیشن کارڈ آیا ہوا ہے، تم چاہو تو شادی پر جا سکتے ہو۔ وہ بولا تو ایک دم سے اس کا چہرہ کھل اٹھا، مگر پھر بجھ سا گیا۔ موم نہیں جانے دیں گی، وہ لب بھینچ کر بولا۔ سیالکوٹ میں نے اپنے پروجیکٹ شروع کیا ہے، اس کے سلسلے میں ایک میٹنگ ہے تو تمہیں وہاں جانا ہی پڑے گا۔ کیوں شائستہ؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ انہوں نے اندر آتی ہوئی شائستہ بیگم سے کہا تو وہ چونک گئی۔ بزنس کے سلسلے میں جانا ہے تو ٹھیک ہے، اور خبردار اگر تم اپنی پھپھی کی طرف گئے تو۔ شائستہ نے کہا، ارے وہ کیوں جائے گا وہاں پر؟ تمہارا شہزادہ ایک معمولی سی کٹیا میں رہ کیسے پائے گا؟ سفیان صاحب نے طنزی انداز میں کہا۔ بس باتیں کروا لو، آپ سے ہر وقت طنز کے تیر برساتے ہو، شائستہ بیگم نے کہا اور اپنا موبائل اٹھا کر باہر نکل گئی۔ چلو جاؤ تیاری کرو، تمہیں وہاں جا کر پروجیکٹ بھی دیکھنا ہے اور شادی بھی اٹینڈ کرنی ہے نا؟ سفیان صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ جلدی سے ان کے گلے لگ گیا۔ پھر اگلی صبح ہی وہ سیالکوٹ پہنچ چکا تھا۔ اس کی گاڑی سفیان صاحب کے بتائے ہوئے راستے پر رواں دواں تھی۔ ایک محلے میں پہنچ کر اس نے گاڑی کو جب اندر داخل کیا تو ارد گرد کے لوگ نکل کر اس عالیشان کار کو دیکھ رہے تھے۔ مجھے سعید خان صاحب کے گھر جانا ہے، اس نے ایک جگہ رکتے ہوئے پوچھا تو انہوں نے اشارے سے 3 گھر چھوڑ کر ایک گھر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ گاڑی کو ایک سائڈ پر لگاتا وہاں سے نکلا اور جا کر دروازہ ناک کیا۔ دروازہ ایک 12 سال کے لڑکے نے کھولا تھا۔ محسن بھیا، وہ لڑکا چلا کر بولا تو محسن حیران ہو گیا۔ میرا نام علی خان ہے، علیزہ باجی کا بھائی۔ وہ علیزہ باجی نے نا آپ کی تصویر ہمیں پرسوں ہی دکھائی تھی۔ وہ لڑکا بولتا جا رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ صحن میں داخل ہوا اور اس سے پہلے کہ وہ اندر جاتا اچانک سے اس کے اوپر پانی کی بوچھاڑ آئی۔ اس نے سٹ پٹا کر اوپر کی جانب نگاہ اٹھائی تو علیزہ ہاتھ میں بالٹی پکڑے آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو وہ اس کی حالت دیکھ کر محظوظ ہوا۔
पूरे कपड़े भीगे थे और कमर के गिर्द दुपट्टा लपेटा हुआ था। मोहसिन ने सलाम किया तो वो जल्दी से होश में आई। अली तब तक अंदर से नाजिया बेगम को बुला लाया था और नाजिया बेगम उसे देखकर गले लगकर फूट फूट कर रो दी। मोहसिन की आंखें भी नम थीं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, मैं तुझे देख रही हूँ, मेरे बच्चे, वो उसकी बलाएं लेते हुए बोली। फिर कुछ ही देर में बहुत सारे लोग वहां पर जमा हो चुके थे जो अलीजा के तायाजाद चचाजाद थे और उसे बारी बारी सबसे मुतारिफ करवा रहे थे। वो सबके सब बहुत खुश अखलाकी से मिले थे। नाजिया बेगम ने कुछ देर के बाद उसे कमरे में भेजा। वहां पर एक पलंग बिछा था और उस पर साफ सुथरी सफेद कलर की बड़े बड़े फूलों वाली चादर थी। घर बहुत छोटा था उसके महल के मुकाबले में, मगर अफराद बहुत ज्यादा और एक चीज और भी थी, उस छोटे से घर में मोहब्बतें बहुत ज्यादा थी। शाम तक कोई उसे चाय पूछने आ रहा था और कोई उसे खाना, और मौसम ठंडा था तो रात को वो जल्दी सोने के लिए लेट गया। आधी रात को प्यास की वजह से उसकी आंख खुली तो वो पानी पीने के इरादे से बाहर आया तो सहन में कुछ चारपाइयां बिछी थी जिस पर कुछ लोग सोए थे और उन्होंने अपने ऊपर मोटे मोटे कंफर्टर ओढ़ रखे थे। आपको कुछ चाहिए था? अलीजा के पीछे से आवाज आई तो वो चौंक कर मुड़ा। ये इतनी सर्दी में बाहर सहन में क्यों सो रहे हैं? उसने पूछा। आप देख तो रहे हैं हमारा घर छोटा सा है, घर में मेहमान वगैरह भी आए हुए हैं। शादी की वजह से तो कोई कमरा खाली नहीं था और जो आपको कमरा दिया है वो इस घर के लड़कों का था, तो अब आप किसी के साथ कमरा शेयर नहीं करेंगे, इसीलिए बाकी सब लोग बाहर सोए हैं। वह मुस्कुराकर बोली। ओ माय गॉड, ये क्या किया तुम लोगों ने? मैं शेयर कर लेता कमरा, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो जल्दी से बोला। नहीं, मुझे पता है ना कि आपको प्राइवेसी बहुत पसंद है, इसीलिए किसी को एतराज नहीं है इस बात पर। अलीजा जल्दी से बोली। कैसे मुझे पराया कर रही हो? ये बिल्कुल ठीक नहीं है, कल से ये नहीं होना चाहिए। सब लड़के वहीं पर मेरे पास ही सोएंगे। वो रूठे हुए अंदाज में बोला। चले ठीक है, मैं अम्मी से कह दूंगी। वो मुस्कुराकर बोलती पलटने लगी तो मोहसिन ने उसे एकदम पुकारा। मेरा और मीशा का रिश्ता खत्म हो गया है और मैं डैड की रजामंदी से यहाँ पर तुम्हारे पास आया हूँ। अब इतनी दूर तुम्हारी हाथ सुनने के लिए आया हूँ, तो मुझे मायूस मत लौटाना। वो बोला तो अलीजा ने बेयकीनी से उसे देखा। आप इसलिए आए हैं? वो कपकपाते लहजे में बोली। हाँ, और तुम इतना डर क्यों रही हो? मैं यहाँ कल फूफो से बात करने वाला हूँ, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? वो उसके हाथ को थामते हुए बोला। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप जरूर ममानी से छुप कर ये बात करने आए हैं ना। मैं ये रिश्ता कभी नहीं करूंगी जब तक वो राजी नहीं होंगी। वो अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वाते हुए सख्त लहजे में बोली। क्या हो गया यार तुम्हें? वो मान जाएंगी जब हमारी एक बार बात तय हो जाएगी, और उन्हें मानना ही होगा। तुम मेरी खुशी हो और वो मेरी माँ है। मैं जानता हूँ मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर जाएंगी, बस तुम्हें उनका दिल जीतना होगा। तुम जीत लोगी ना? वो उम्मीद भरे लहजे में बोला। प्लीज आप मुझे इस बात के लिए बिल्कुल फोर्स मत कीजिए, मैं नहीं ये कर सकती, प्लीज समझिए। वो अपने लब कुचलते हुए बोली। प्लीज तुम समझो मुझे, और हमारा रिश्ता जब तय होगा ना तो बरसों पुरानी जो सारी रंजिशें हैं वो खत्म हो जाएंगी। प्लीज इस बात पर जरूर गौर करो। वो बोला तो अलीजा ने कुछ तजब्जुब के बाद सर इस बात में हिला दिया। फिर अगली सुबह जब मोहसिन ने नाजिया बेगम से अपने और उसके रिश्ते की बात की तो वो जैसे खुशी से खिल्ली उठी थी। आज रात को साजिदा की मेहंदी का फंक्शन था, साथ ही मोहसिन और उसकी मंगनी भी रख दी गई थी। सुफियान साहब भी शाम तक पहुंच गए थे। भाभी नहीं आई? नाजिया बेगम ने पूछा। अरे तुम्हें पता तो है, अगर उसे बता दिया ना तो एक तूफान बर्पा कर देगी। मैं चाहता हूँ कि उससे पहले निकाह हो जाए ताकि वो किसी किस्म का कोई एतराज न करे, इसीलिए निकाह होगा, मंगनी नहीं। सुफियान साहब ने अपना फैसला सुनाया तो नाजिया बेगम उनके फैसले पर कुछ परेशान सी हो गई, मगर मोहसिन तो खुशी से पागल ही हो गया था। साजिदा की मेहंदी की रस्म के बाद उन दोनों को इकट्ठे बिठाया गया। कुछ ही देर में उनका निकाह हो चुका था। निकाह के बाद वो कमरे में सब लड़कियों के साथ बैठी उनकी छेड़खानी पर मुस्कुराती जा रही थी कि जब ही मोहसिन खंकारता हुआ अंदर आया। आहा, जीजा जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अलीजा की चाचाजाद ने छेड़ते हुए कहा तो वो मुस्कुराते अपने बालों में हाथ फेर गया। चलो चलो निकलो सब लोग, दोनों मियाँ बीवी को बात करने दो। नाजिया बेगम ने अंदर आते हुए कहा तो सब लोग चुपचाप बाहर निकल गए। वो दोनों अब अकेले बैठे हुए थे। वो चलता हुआ उसके पास आया और अपनी पॉकेट में से एक मखमली केस निकालकर घुटनों के बल बैठते उसे प्रपोज कर दिया। हमारा निकाह हो चुका है मोहसिन, और आप मुझे अब प्रपोज कर रहे हैं? वो हंसते हुए बोली। जानता हूं कि हमारा निकाह हो चुका है,
मगर अभी तुमसे तुम पर हक जमाने के लिए इजाजत लेनी होगी ना। वो मुस्कुराते हुए बोला, जब आपकी हो गई हूं तो पूरे हक आपके ही हैं। वो सर झुकाए आहिस्ता से बोलती उसे सरशार कर गई। वो उसके हाथ में रिंग पहनाते हुए उसके हाथ के पुष्ट पर बोसा देती उसके मुकाबिल आया और उसके चेहरे को हाथों के प्याले में भरते हुए उसके हर नक्श पर अपनी मोहब्बत की मोहर सब्त करने लगा। अलीजा जोर से आंखें मीचती उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में दबोचते हुए उसके सीने में चेहरा छुपा गई। वो उसे अपनी बाहों के हसार में लेते हुए सोफे पर बैठ गया। वो उससे कितनी देर ढेरों बातें करता रहा था। सुफियान साहब के बुलाने पर वो बाहर चला गया। सब लड़कियां वापस कमरे में आ चुकी थीं और उसके साथ छिड़खानी कर रही थीं। वो मुस्कुराते हुए उन सब की बातों को एंजॉय कर रही थी। अगले दिन साजिदा की बारात थी और वो तैयार होकर होटल के लिए निकलने ही वाली थी कि चाची ने उसे दूध पिलाने के लिए दूध बनाने को कहा। वो किचन में जाकर दूध बनाने लगी और सब लोग एक एक करके जा चुके थे। कुछ देर बाद मोहसिन किचन में आया तो उसके हाथ में गजरे थे। बड़ी खूबसूरत लग रही हो, वो उसे पीछे से बाहों के हसार में लेते हुए बोला तो वो कान की लू तक सुर्ख हो गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? होटल क्यों नहीं गए? वो उससे खुद को छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली। वो उसे आहिस्ता से छोड़ता हुआ उसके हाथों में गजरे पहनाने लगा। ये देने बाकी थे तो कैसे जाता, मगर जब ये देने के लिए फुफ्फो से पूछा तो वो कहने लगी कि तुम अभी घर में दूध पिलाए के लिए दूध तैयार कर रही हो, तो मैंने कहा चलो अपनी बेगम साहिबा से अकेले में मिल लें। वो उसकी नाक के टिप पर अपने लब रखते हुए खुमार आलूद लहजे में बोला, बहुत बेशर्म है आप, जाइए यहाँ से। वो उससे रुख फेर कर बोली, वैसे बड़ी बेरहम है आप भी, अपने शौहर को यूं बार बार अपने पीछे ख्वार होते देख तरस नहीं आता। वैसे मैं क्या सोच रहा हूँ, जाकर शीशा ना छोड़ दूं कि रुखसती तुम्हारी आज ही लेनी है। वो अपनी मुस्कुराहट को दबाते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, मुझे भी पढ़ना है, मैं नहीं कर सकती अभी रुखसती। वो झल्ला कर बोली, अरे यार ऐसे तो ना कहो, अब मैं इतने साल तो सब्र नहीं कर सकता ना, तुम शादी कर लो, रोमांस के साथ साथ तुम्हें पढ़ा भी दिया करूंगा। वो दोबारा से उसके रुखसार पर लम्स छोड़ते हुए बोला तो वो शर्मा कर रुख फेर गई। डैड ने हुक्म दिया है कि कल सुबह वापस जाना है, मेरा तो दिल नहीं चाह रहा। वो उसे हसार में लेते हुए उसके कंधे पर ठोरी टिकाकर बोला, फिक्र मत कीजिए, मैं मंडे को ले आऊंगी, 3 दिन की तो बात है। वो उसे तसल्ली देते हुए बोली, 3 दिन मेरे लिए 3 सदियों के बराबर होंगे, तुम्हें क्या पता, तुम्हें देखता नहीं हूं ना, चैन नहीं आता। वो गंभीर लहजे में बोला तो शर्मगी मुस्कुराहट से सर झुका गई। फिर दूध तैयार करने के बाद उसने गिलास में डाला और मोहसिन के साथ होटल के लिए निकल आई। वो दोनों जब होटल पहुंचे तो सब लोग उन्हें देखकर फिर से छेड़ने लगे थे। वो उनकी बातों पर शर्म से सुर्ख हो रही थी, जबकि मोहसिन उनकी बातों को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था और वो एक पल के लिए उससे निगाहें हटाने के लिए तैयार ही नहीं था। रात काफी लेट वो लोग फारिग हुए थे। सब लोग घर के लिए निकल गए और मोहसिन नाजिया से इजाजत लेकर उसे बाहर घुमाने ले आया था। वो दोनों एक आइसक्रीम पार्लर में कुछ देर ठहरे रहे और फिर जब वो वापसी के लिए घर निकले तो उनकी गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो चुकी थी। आसपास कोई मैकेनिक और होटल भी नजर नहीं आ रहा था। जगह काफी सुनसान थी। मोहसिन ने फोन करके सुफियान को सारी सूरत हाल बता दी थी और शिद्दत से बारिश होने की वजह से सुफियान साहब ने उन्हें जहां हैं वहीं रुकने को कहा था। वो दोनों बारिश रुकने का इंतजार करते गाड़ी में बैठे थे। अलीजा को नींद बहुत आ रही थी। वो जमाइयां ले रही थी। एक काम करो, पीछे जाकर सीट पर सो जाओ, मोहसिन ने कहा। नहीं नहीं, मैं ठीक हूं, कोई मसला नहीं है। वो विंडो से बाहर देखने लगी। मोहसिन ने उसके हाथ से थाम कर उसे अपने करीब किया। इस हसीन मौसम में मेरा दिल तुम पर बहुत बेईमान हो रहा है, वो गंभीर लहजे में बोला। संभाल के रखिए अपने दिल को, यहाँ कोई फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही कि हम कार में बैठकर रोमांस करेंगे, वो जल्दी से बोली। तो चलो यही समझ लेते हैं कि किसी मूवी का सीन चल रहा है, क्या ख्याल है? वो मैंने खेज अंदाज में कहता हुआ उसके ऊपर झुका और उसके चेहरे पर जा बजा अपना लफ्ज बखेरते हुए वो अपनी हद पार करने लगा था कि अचानक से अलीजा ने उसे जोर से पीछे धकेला। वो बेयकीनी से उसे देखने लगा। आपका दिमाग खराब हो गया है? ऐसे कैसे मेरी इजाजत के बगैर आप मुझे छू सकते हैं? जब मैंने आपको बोला है कि नहीं तो फिर नहीं, वो गुस्से से बोली तो मोहसिन ने लब भींच कर उसे देखा मगर बोला कुछ नहीं था। बारिश खत्म होने के बाद उसने वहां एक टैक्सी बुक करवाई और घर चले आए। अगले दिन सुबह वो उससे मिले बगैर ही घर चला गया था। वो उसके अंदाज पे समझ चुकी थी कि कल रात की बात उसे काफी ज्यादा बुरी लगी है। वो उसकी नाराजगी के खौफ से बेचैन सी पूरे घर में बुलाई बुलाई से फिर रही थी।
بڑی مشکل سے یہ 3 دن گزرے تھے اور وہ سنڈے کی رات کو لاہور پہنچ چکی تھی۔ اس نے محسن کو اپنے آنے کی اطلاع بھی دی مگر وہ نہیں آیا تھا۔ اگلے دن صبح 9 بجے وہ آفس پہنچی اور تقریباً 10 بجے کے قریب محسن آفس آیا تھا اور اسے دیکھ کر وہ انجان بنتا ہوا اپنے کیبن کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اجازت لے کر اندر آئی تو محسن نے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور دوبارہ لیپ ٹاپ پر اپنی نگاہیں گاڑ دی۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ وہ پاس آ کر اپنی انگلیاں چٹخاتے ہوئے بولی۔ ناراض ان سے ہوا جاتا ہے جن کو آپ کی ناراضگی کی پرواہ ہوتی ہے۔ کیا کر دیا تھا میں نے اس دن؟ میری ہو تم اور میرا اتنا بھی حق نہیں تھا تم پر، وہ تلخ لہجے میں بولا۔ میں بس یہ چاہتی ہوں کہ ممانی اس رشتے کے لیے مان جائے، پھر اس کے بعد ہم اپنے رشتے کو آگے بڑھائیں، اور اگر ممانی نہ مانی تو کیا کبھی بھی یہ رشتہ آگے نہیں بڑھنے دو گی؟ وہ اس کی بات کے جواب میں تڑق کر بولا۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، میں تو دل سے دعا کرتی ہوں کہ وہ مان جائے، وہ تڑپ کر بولی۔ مطلب میری خوشیاں اسی بات پر جڑی ہوئی ہیں، شاید میری جان بھی چلی جائے گی، تم بس اسی بات کے منتظر رہنا، تمہارے لیے میری کوئی اہمیت نہیں، وہ تلخ لہجے میں بولا تو اس کی بات پر وہ تڑپ کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ ایسا مت کہیے، آپ میرے لیے بہت اہم ہیں، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ میری ماں کہتی ہے کہ شادی ایک دعا کی طرح ہوتی ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ آپ کی اور میری شادی کسی ماں کے دل کی آہ بن کر بد دعا بن جائے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ اگر اس رشتے کو ممانی نے قبول نہیں کیا تو ہم دونوں ہی خوش نہیں رہیں گے؟ اپنوں کی دعاؤں کے بغیر یہ شادی نامکمل ہے۔ میں تو اس طرح شادی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر مامو جان کی بات کو ٹال نہیں سکی۔ میں نے سوچا کہ وہ میرے بڑے ہیں تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی انہوں نے یہ کیا ہوگا، مگر اب میں سوچتی ہوں تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ممانی کا دل نہ دکھ جائے اس بات پہ کہ ان کے شوہر اور بیٹے نے انہیں پرایا کر دیا، اور ایسے ہی میرا اور آپ کا نکاح ہو گیا۔ وہ آہستگی سے بولتی چلی گئی اور محسن کا غصہ جیسے جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ تم سچ میں بہت اچھی ہو اور میں خوش نصیب ہوں کہ تم میری بیوی ہو، وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولا اور پھر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے سینے پر سر رکھے پرسکون سی کھڑی تھی کہ جب ہی اپنے دھیان میں دروازہ کھول کر داخل ہوتی، شائستہ بیگم ساکت رہ گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ چیخ کر بولی۔ وہ دونوں ہڑبڑا کر پیچھے ہوئے۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی بے شرم لڑکی، میرے بیٹے کے اتنے قریب آنے کی؟ شائستہ بیگم اسے مارنے کے لیے لپکی تو محسن جلدی سے اس کے آگے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا، اور جو تھپڑ علیزہ کو لگنا تھا وہ تھپڑ محسن کے چہرے پر پڑا۔ تم اس لڑکی کی وجہ سے اپنی ماں کے خلاف جا رہے ہو، اور اس بے شرم لڑکی کو شرم نہیں آئی اس طرح تمہاری باہوں میں کھڑی ہے؟ اس کی ماں تو بڑی ہی غیرت مند بنتی تھی، اور یہ تربیت کی ہے اس نے کہ دوسروں کے بیٹوں کو اپنے جال میں پھنساؤ، شائستہ بیگم نے چیخ کر کہا۔ سب امپلائیز آفس کے باہر کھڑے تماشا دیکھتے ساتھ چہ میں گویاں کر رہے تھے۔ بس کرے مام، بیوی ہے، آپ میری بیوی پر اس طرح کیچڑ نہیں اچھال سکتے، وہ اونچی آواز سے بولا تو شائستہ بیگم اس کی بات پر ساکت رہ گئی۔ تم نے اس سے نکاح کر لیا؟ کیسے کر سکتے ہو؟ تم نے ایک بار بھی ذکر نہیں کیا اس بات کا، وہ چیخ کر بولی۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے یہ سب غلط کیا، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ آپ کبھی بھی یہ نکاح نہیں ہونے دیتی، اسی لیے آپ کے بنا یہ ہوا، مگر رخصتی تب ہی ہوگی جب آپ چاہیں گی۔ پلیز مام، میں بہت محبت کرتا ہوں علیزہ سے، محسن تڑپ کر بولا۔ رخصتی میری رضامندی سے ہوگی، چلو ٹھیک ہے، اب یہ رخصتی کبھی نہیں ہوگی، تم اس لڑکی کو طلاق دو گے، ابھی اور اسی وقت، وہ چبا چبا کر بولی تو علیزہ نے خوفزدہ ہو کر محسن کا بازو دبوچ لیا۔ دو طلاق اسے، اگر تم مجھ سے ذرا سی بھی محبت کرتے ہو، اگر تمہارے دل میں میرے لیے ذرا سی بے عزت ہے تو ابھی اور اسی وقت اسے چھوڑ دو، شائستہ بیگم نے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے کہا تو وہ کرب سے آنکھیں میچ گیا۔ پھر شائستہ بیگم وہاں سے چلی گئی اور وہ سر تھامے راکنگ چیئر پر بیٹھ گیا۔ دیکھ لیا آپ نے کیا ہو گیا، اسی ڈر سے میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آخر وہ ممانی کو اتنی نفرت کیوں ہے ہم سے؟ کیا غریب ہونا اتنا بڑا جرم ہوتا ہے؟ کیا ہماری کوئی عزت نفس نہیں ہوتی؟ خیر، وہ بھی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، اور میرا ایک مشورہ مانیے، ان کی بات مان کر مجھے طلاق دے دیجیے گا، کیونکہ وہ آپ کی ماں ہے، اور ماں کو ناراض کر کے اپنی محبت کو آپ بات تو لیں گے مگر خوشیاں آپ سے روٹ جائیں گی، پھر یہی محبت گلے کا توق لگے گی، وہ آہستہ سے بولی اور پھر وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اگلے کئی دن تک وہ شائستہ بیگم کو مناتا رہا، مگر شائستہ بیگم کی نہ ہاں میں نہیں بدلی تھی۔
سفیان صاحب بھی کافی غصہ ہوئے، مگر وہ بھی اپنی ضد کی پکی تھی۔ آج صبح جب وہ نیچے اترا تو وکیل صاحب اندر داخل ہوئے۔ میم، یہ کاغذات؟ وکیل نے شائستہ بیگم کی طرف طلاق کے پیپرز بڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ کیا ہے؟ سفیان صاحب نے پوچھا۔ محسن اور آپ کی نام نہاد بھانجی کے طلاق کے پیپرز، اسے سائن کرو اور اس لڑکی کے منہ پر مارو۔ شائستہ بیگم نے کہا تو سفیان صاحب نے زور سے مٹھیاں بھینچی اور پھر وہاں پہ دونوں کے تانے شروع ہوئے۔ خطرناک لڑائی اختیار کر چکے تھے۔ بس کر دیں آپ دونوں، وہ ہاتھ پہ پکڑا گلاس زور سے زمین پر پھینکتے ہوئے چیخ کر بولا تو اس کے انداز پہ وہ دونوں چپ ہو گئے۔ ہمیشہ جب سے ہوش سنبھالا ہے آپ کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے، ایک دن میرا سکون کا نہیں گزرا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ میرے دل پر کیا بیتتی ہے آپ لوگوں کو اس طرح جھگڑتے ہوئے دیکھ کر؟ خوف سے لرز جاتا تھا کہ آپ دونوں کہیں الگ نہ ہو جائیں، کیونکہ میں آپ دونوں میں سے کسی ایک کو نہیں چن سکتا تھا، مجھے دونوں چاہیے تھے۔ آپ بھی شاید میری وجہ سے ایک رہے، مگر اپنے بیٹے کو محرومیوں بھرا بچپن اور پھر جوانی تھی۔ جیسے بچپن میں میں سوتے ہوئے ڈر کر اٹھ جاتا تھا اور اب میں خوف سے پوری رات نہیں سوتا۔ میرا درد نہیں نظر آتا آپ کو؟ یہ چند دن خوشی کے میں نے دیکھے ہیں علیزہ کے ساتھ، اس کے گھر جا کر جہاں پر ہماری طرح ہر قسم کے آسائشات نہیں ہیں مگر محبتیں ہیں، ایک دوسرے کو عزت دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے علیزہ سے میری محبت بڑھتی چلی گئی۔ فکر مت کیجیے، اگر میں اسے طلاق نہیں بھی دوں گا وہ تب بھی میری زندگی میں نہیں آئے گی، کیونکہ وہ اب تک مجھے یہی کہتی رہی ہے کہ جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے یہ رشتہ آگے نہیں بڑھے گا، جبکہ میں اس رشتے کو آگے بڑھانا چاہتا تھا۔ اور مبارک ہو، جس دن آپ اپنے اور اس میں سے چننے کا کہہ کر گئی تھی نا، مجھے اس نے اسی دن کہہ دیا تھا کہ میں آپ کو چنوں۔ میری طلاق دینے نہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ بس اپنی نفرت جاری رکھیے، وہ مجھے خود بخود چھوڑ دے گی۔ اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا اور 29 سالہ وہ مرد آنسوں سے رو رہا تھا۔ شائستہ بیگم اور سفیان صاحب ساکت و جامت کھڑے تھے۔ پھر وہ مڑا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ تم بظاہر جیت گئی آج، مگر دیکھو نا، تمہاری جیت میں خسارہ صرف اور صرف تمہارے بیٹے کے حصے میں آیا۔ میں تو آج تک سزا بھگتتا رہا، میں نے تمہاری وجہ سے اپنے رشتوں کو چھوڑ دیا، ان ماں باپ کو چھوڑا جن کا میں سہارا بننا چاہتا تھا، مگر تمہیں ان کا وجود نہیں گوارا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہیں چنوں، اور دیکھو آج بھی ادھر سے تمہیں ہی چننے کا کہا گیا ہے۔ یہ ہے میرے خاندان کا ظرف، مگر تمہارا ظرف بہت چھوٹا ہے۔ تمہیں اپنانا، تم سے محبت کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اگر میری زندگی میں محسن نہ ہوتا تو میں تمہیں بہت پہلے چھوڑ چکا ہوتا۔ میں زبردستی کے اس توق کو اپنے بیٹے کی خاطر زندگی بھر نبھاؤں گا، وہ چبا چبا کر بولی۔ پھر وہ شائستہ بیگم کو یوں ہی ندامت کے آنسو بہاتا چھوڑ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے، اور ابھی ان کو کمرے میں گئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ وہ افراتفری میں باہر آئے۔ شائستہ، محسن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، سفیان صاحب نے باہر آ کر جب کہا تو شائستہ بیگم کو اپنے پیروں تلے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ دونوں بھاگتے ہوئے ہاسپٹل پہنچے تھے اور پچھلے کئی گھنٹوں سے چپ چاپ بینچ پر بیٹھے تھے۔ ان کا بیٹا اندر سے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا، مگر وہ کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ سفیان صاحب نے فون کر کے صبح کو علیزے کو وہاں بلا لیا۔ جب وہ وہاں پر آئی تو شائستہ بیگم نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میرے بیٹے کو بچا لو، وہ روٹھ کر لیٹا ہوا ہے وہاں، اس کو کہو کہ مجھے ایک بار معاف کر دے، میں کبھی بھی تم دونوں کو خوشیوں کے بیچ نہیں آؤں گی۔ شائستہ بیگم تڑپ کر روتے ہوئے بولی۔ وہ جلدی سے شائستہ بیگم کے ہاتھ تھام گئی۔ شائستہ بیگم اس کے گلے لگ چکی تھی۔ اگلا پورا دن بھی گزر چکا تھا۔ وہ لوگ بار بار اسے دیکھنے جا رہے تھے، مگر وہ ابھی تک سب سے روٹھ کر آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ رات کو اسے ہوش آیا تو وہ خالی خالی نگاہوں سے اجنبی جگہ کو دیکھنے لگا۔ کچھ دیر گزری اور ڈاکٹر اندر داخل ہوا۔ کیسا فیل کر رہے ہیں آپ؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ میں یہاں کیسے آیا؟ کیا ہوا مجھے؟ وہ بمشکل بولا تھا۔ ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا آپ کا، آج آپ کو 2 دن کے بعد ہوش آیا ہے، ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں کہا تو وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ ارے لیٹے رہیے، بالکل مت ہلیں، ابھی کافی گہرے گھاؤ ہیں، آرام کی ضرورت ہے آپ کو، ڈاکٹر نے کہا، اور پھر کچھ میڈیسن لکھنے کے بعد وہ باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر گزری تو شائستہ بیگم اور سفیان صاحب اندر داخل ہوئے۔ کیسے ہو میرے بچے؟ شائستہ بیگم نے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا تو وہ محض سر ہلا گیا۔ پھر کچھ پل کے بعد دروازے سے علیزہ اندر داخل ہوئی تو اس کی نگاہیں علیزہ پر ہی ٹک گئی۔ ارے آؤ بیٹا، شائستہ بیگم نے نرمی سے کہا تو وہ انگلیاں چٹکاتے ہوئے پاس آ گئی۔
محسن حیرانگی سے شائستہ بیگم کو دیکھ رہا تھا، جو کہ علیزہ کو بازو سے تھام کر اس کے پاس بٹھاتے ہوئے دونوں کا ہاتھ ایک دوسرے میں دے چکی تھیں۔ ہمیشہ خوش رہو میرے بچوں۔ انہوں نے باری باری دونوں کا پھر سے ماتھا چوما۔ پھر کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ اپنی کال سننے کے لیے باہر گئیں تو وہ سفیان صاحب کو دیکھنے لگا، جو مسکرا رہے تھے۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں لگ رہا ہے کہ تمہیں ابھی تک یقین نہیں آیا؟ کیسے کروں یقین ڈیڈ؟ مطلب مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ موم نے علیزہ کا خود ہاتھ پکڑ کر میرے ہاتھ میں دیا ہے۔ وہ سفیان صاحب کی بات کے جواب میں بولا تو وہ کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آیا تھا، لیکن شائستہ بیگم کو اگر کسی چیز نے بدلا ہے تو وہ بیٹے کے کھونے کے ڈر نے۔ احساس ہو گیا ہے تمہاری ماں کو کہ تم ان کا کل سرمایہ ہو اور تمہاری خوشی میں ہی اس کی خوشی ہے۔ اب تم دونوں بیٹھ کر اپنی ساری غلط فہمیاں دور کرو، پھر ہمیں بتا دینا کب شادی کی ڈیٹ رکھنی ہے۔ سفیان صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر وہ باہر نکل گئی۔ علیزہ اس کے پاس اس کا ہاتھ تھامے اس پر سر ٹکائے رو دی۔ بس کر دو علیزہ، کیا ہو گیا ہے؟ زندہ ہوں میں۔ وہ اسے بازو سے کھینچ کے اپنے قریب کرتے ہوئے باہوں کے حصار میں لے گیا۔ میں بہت بری ہوں نا، میں نے بہت دکھ دیا نا آپ کو؟ وہ آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تو وہ زور زور سے سر ہلا گیا۔ خیر رات گئی تو بات گئی، معاف کیا آپ کو بیگم صاحبہ، بس یوں ہی قریب رہیے اور کبھی دور جانے کی بات مت کیجیے گا۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولا تو وہ بھی دھیما سا مسکرا دی۔ اگلے 2 دن تک وہ اس کے پاس ہاسپٹل میں ہی رہی تھی، 1 منٹ کے لیے کہیں نہیں جاتی تھی، اور شائستہ بیگم اور سفیان صاحب کچھ دیر کے لیے آتے تھے اور بیٹھ کر چلے جاتے تھے۔ اگلے دن اسے ہاسپٹل سے چھٹی ہو گئی تھی اور علیزہ گھر چھوڑنے کے بعد ہاسٹل جانے لگی کہ شائستہ بیگم نے اسے پکارا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی، میں نے نازیہ کو فون کر کے کہہ دیا ہے کہ اگلے ہفتے آ جائیں، شادی کی تیاری کرنی ہے، تو تم تب تک گیسٹ روم میں رہو گی اور پھر رخصت ہوگی میرے بیٹے کے کمرے میں۔ تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو تم نے بلا جھجھک کہنا ہے۔ شائستہ بیگم نے نرم لہجے میں کہا تو وہ سر اس بات میں ہلا گئی۔ 1 مہینے بعد وہ پور اس کے لیے سجے ریڈ بلڈ کلر کے لہنگے میں ملبوس گھونگھٹ بیٹھ کے بیچوں بیچ بیٹھی اپنے ہمسفر کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر گزری اور دروازہ کھلا۔ محسن اندر داخل ہوا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ محسن نے اس کا گھونگھٹ الٹا تو اس نے ذرا سی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر دوبارہ سے جھکا لی۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ تم میری بن چکی ہو۔ مجھے تو ایسا لگا تھا کہ میں تمہیں بڑی مشکلوں سے پاؤں گا، مگر دیکھو قدرت نے ہمیں ملا ہی دیا اور آج میرے پاس میرے قریب موجود ہو۔ وہ اسے باہوں کے حصار میں لیے ہوئے بولا تو وہ شرمگین مسکراہٹ سے سر جھکا گئی۔ تم بھی کچھ بولو نا، مجھ سے محبت کرتی ہو؟ محسن نے اس کی تھوڑی سے تھامتے اس کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے پوچھا۔ جی، آپ میرا سب کچھ ہے، مجھے اب کسی چیز کی تمنا نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس آپ ہے۔ مجھے بھی تمہاری طلب کے علاوہ کسی کی طلب نہیں، تم میری زندگی ہو۔ اس کے ماتھے پر شدت بھرا لمس دیتا اسے اپنی باہوں کے حصار میں قید کر گیا۔